الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں، درود ہیں اور عام عمومی رحمتیں ہیں. اولئک هم المہتدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. کتنے اچھے لوگ ہیں وہ کہ جن کو قرآن مجید ان الفاظ کے ساتھ یاد فرما رہا ہے، اور جن کے لیے آسمانوں سے ڈگریاں اور یہ ایوارڈ اور یہ اعزاز نازل ہو رہے ہیں. ہم زمین کے ایوارڈ لے کر، اہل زمین سے ڈگریاں لے کر خوش ہوتے ہیں اور عزت پاتے ہیں. وہ کتنے عظیم بندے ہیں جو آسمانوں سے اپنا انعام پاتے ہیں، اپنا ایوارڈ پاتے ہیں. اور خود اللہ رب العزت خالق کائنات ان کی عظمت و شان اور مرتبے اور فضیلت کو بیان فرماتا ہے. اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ایسے لوگوں کے انعام و اکرام اور ایوارڈ کا ذکر کیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو یہ مقام و مرتبہ کب اور کیوں حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی آزمائشوں کا ذکر کیا، اپنے امتحانات کا ذکر کیا، کس طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ آزمائش کی بھٹیوں میں پگھل کر اور امتحانوں کے مرحلوں سے گزر کر صبر و استقامت کے پہاڑوں کی طرح قائم رہتے ہیں، اور پھر بالآخر انہیں مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اس انعام کو مستحق بنے. دوستو، دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے صبر اور استقامت یہ بہت اہم چیز ہے. بچے امتحان دیتے ہیں تو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تب کہیں جا کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. دنیا میں کوئی عہدہ منصب حاصل ہوتا ہے تو صبر و استقامت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے. کوئی بھی خوبی، کوئی بھی کمال صبر اور استقامت کے بغیر نہیں آتا. اسی طرح اللہ نے اپنے یہاں، اپنے بارگاہ میں، اپنے قرب میں جو مقامات کو تعین فرمائے ہیں وہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ ہی ملتے ہیں. اور یہ جو محرم الحرام کا مہینہ اور اس کے اندر پیش آنے والا 61 ہجری کا یہ مشہور واقعہ کربلا، عظیم سانحہ، امام علی مقام کی عظیم قربانی، اہل بیت اطہار کی یہ عظیم قربانی، یہ ہمیں جو سب سے بڑا درس دیتی ہے وہ صبر اور استقامت ہی ہے. کس طرح ڈٹ جانے والے کیسے لڑ گئے، قائم ہو گئے، باطل سے ٹکرا گئے. انہوں نے نہ اپنی ظاہری حالت دیکھی، نہ قلت عدد کی طرف ان کی توجہ ہے، نہ اپنی غریب الوطنی کا انہیں احساس تھا، نہ ان کے لیے فقر و فاقے رکاوٹ بنے، نہ ان کے لیے پانی اور کھانے کا بند ہو جانا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی. حالانکہ ایسے معاملات ہوئے کہ ہماری تو روح کانپتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ کن شدائد سے وہ گزر گئے. ہم تصور نہیں کر سکتے.
لیکن اس کے باوجود وہ قافلہ آگے بڑھتا گیا. امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ موقف حق پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہیں کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا تصور بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر ڈالا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی جانے آفری کے ثبوت کر. ایسا صبر اور ایسی استقامت، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں اس کا اظہار کر سکتی. یہی وجہ ہے دوستوں کہ اللہ نے انہیں جو رتبے دیے وہ ہر ایک کے لیے نہیں. جو مرتبے ان کے ہیں، اصحاب رسول اللہ کے ہیں اور آل رسول کے ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتے. اس لیے کہ ان بزرگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں اور آپ کی محبت میں اور آپ کے ساتھ عہد وفا نبھانے میں وہ قربانیاں دی ہیں جو کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے ان کا چھوٹا عمل بہت عظیم ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا ایک ایک سانس وہ امت کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، ہدایت ہے، تعلیم. یہ اہل حق تھے، حق اور سچ کا نشان و علم تھے. حق اور سچ وہ تھا جو ان کی سیرت و کردار سے ظاہر ہوا. یہ معیار حق بن گئے، معیار حق بن گئے. ان سے حق اور سچ کا پتہ چلنے لگا، ان سے اقدار متعین ہونے لگی، ان کی عادتیں اخلاق قرار پائیں، ان کی باتیں تعلیم بن گئیں. وہ چلتے پھرتے رہبر اور رہنما ثابت ہوئے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم اہتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو یہ ہیں وہ ہدایت کے ستارے کہ جنہوں نے صبر اور استقامت، اطاعت اور اتباع کا دامن تھاما اور اس کے بعد اس پر گامزن ہوئے. تو دیکھیے پھر دنیا ان کو دیکھنے لگی اور آج دنیا کی نجات اس بات پہ موقوف ہے کہ ان کے پیچھے چلے. ہم اور آپ یہ مقام اس لیے نہیں پا سکتے کہ ہم میں استقامت نہیں، ہم ڈٹ نہیں سکتے، ہم ٹھہر نہیں سکتے. ہم صبح کچھ اور شام کچھ، ہماری باتیں بدل سکتی ہیں، ہمارا ظاہر مختلف، ہمارا باطن الگ، ہماری خلوتیں جلوتیں الگ. اس لیے ہم لوگوں کے لیے ہادی نہیں بن سکتے، ہم ہدایت کی علامت و پہچان نہیں بن سکتے، ہم معیار نہیں بن سکتے. خاص طور پہ آج کے اس دور میں مسلم رہنماؤں کا جو حال ہے وہ تو ہر سیکنڈ میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور گرگٹ بھی کیا رنگ بدلتا ہوگا جو آج کی مسلم قیادتیں اور رہنماؤں کے رنگ بدلتے ہیں. اب تو وہ حال ہے. اس لیے اب قائدین رہ گئے، قیادتیں ختم ہو گئیں، عہدے رہ گئے ہیں مگر ان کا حق ادا کرنے والے ختم ہو گئے. اب خالی نام رہ گئے، اب صرف ہیولے رہ گئے، اب صرف دعوے رہ گئے. الا ماشاء اللہ کوئی مخلص ہو تو ہو. لیکن ہم اپنے ماضی میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے عہدے، کرسیاں، منصب، اقتدار، عمارتیں یہ تو نظر نہیں آتی. لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں سے نکلتے ہیں، جھونپڑیوں سے نکلتے ہیں، فقر و فاقے کا وقت گزارتے ہیں، غربت افلاس کی انتہا ہے، بظاہر بے سر و سامانی ہے، وطن سے بے وطنی ہے، غریب الوطنی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود معاملہ یہ کہ وہی ہدایت کے معیار بن رہے ہیں، وہی رہبر بن رہے ہیں، وہی رہنما بن رہے ہیں، بغیر کرسی اور عہدے کے دنیا کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہو رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بغیر فوجوں کے وہ دنیا کے سپہ سالار ہیں، بغیر حکومت کے وہ حاکم ہیں، بغیر امارت اور حکومت کے وہ حاکم ہیں، بغیر امارت کے وہ امیر ہیں. اور جو صاحب امارت ہے وہ بیچارہ سب سے غریب ہے. جو عہدے پہ ہے اس کے اندر کوئی عہد نہیں ہے،
جو بظاہر قوت تمکنت کا مالک ہے وہ سب سے بڑا کمزور انسان نظر آتا ہے. جو لوگوں کا رہبر ہے وہی رہبری سے دور ہے. یہ عجیب و غریب ایک معاملہ آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیے، اسلامی تاریخ میں، اپنے اسلاف کی تاریخ میں، کہ وہ جو کربلا کے دشت میں، صحرا میں اپنے بچوں کو کٹوا رہا تھا اور خود فنا کے گھاٹ اترنے جا رہا تھا، وہی اپنی بقا کا انتظام کر رہا تھا، وہی ہمیشہ کے لیے امر ہونے جا رہا تھا. اور وہ جو اقتدار کی کرسی میں بیٹھ کے ان سے ٹکرا رہا تھا وہی فنا کے گھاٹ اترنے جا رہا تھا. وہ جو بے دست و پا لڑ رہا تھا وہی دنیا کو شکست دے رہا تھا. اور جس کے پاس فوجیں تھیں، اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی شکست اور ناکامی سے دوچار ہو رہا تھا. ذرا غور تو کریں آپ کہ پیمانے سارے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو فنا کے راستے پر ہے وہ باقی، اور جو باقی رہنا چاہتا ہے وہ فنا ہو رہا ہے. جس کا سر کاٹا جا رہا ہے اسی کا سر بلند ہو گیا، اور جس نے اپنا سر اپنے تن پر اکڑ کر رکھا ہوا تھا اسی کا سر ہمیشہ کے لیے کٹ گیا. یہ عالم ہے. جو لیڈر تھا، رہبری کا دعوے دار تھا، مسلمانوں کا امیر تھا، وہی بلا دیا گیا. اور جس کے ہاتھ نہ عہدہ تھا، نہ کرسی، نہ عمارت تھی، نہ خلافت، وہی رہتی دنیا تک مسلمانوں کا امیر قرار پایا، وہی رہبر قرار پایا. اس لیے کہنے والے نے خوب کہا، یزید کے لیے تو مجھے کوئی ایسا شعر نہیں ملا. ہاں، اللہ کے نیک بندوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے حضرت حسین کی شان میں بہت کچھ کہا ہے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. کیا خوب کہا ہے خواجہ خواجگان نے، آپ سے منسوب ہے کہ شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے. شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین، دی حسین ہے، دی پناہ حسین. جس نے کہ سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کے نظام کی بنیاد حسین ہی ہے. وہ ایک نظام کی بنیاد بن گیا. وہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور رفعت و علو کی بنیاد بن گیا. وہ دنیا کا ایک ماڈل بن گیا. کربلا کے ریگزاروں میں جسے چھپا دیا گیا تھا وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہو گیا. غور تو کریں آپ، گلشن زہرا کا وہ پھول جس کی پتیاں تک بکھیر دی گئی تھی میدان کربلا کی خاک میں، وہ اتنا بڑا گلستان بن گیا کہ زمین کا وہ کون سا کونا ہے جہاں حضرت حسین کی خوشبو نہیں جا رہی، وہ کون سا کوچہ ہے جہاں حضرت حسین کا ذکر نہیں ہو رہا. اپنے ہوں یا پرائے ہوں، آج دنیا جس کو اپنا رہبر مانتی ہے وہ حسین ہی ہے. یزید کو کوئی اپنا رہبر نہیں مانتا. کچھ سربراہ آج آپ کو ملیں گے کہ جو یزید کے قصیدے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ جو فرقہ بندی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جو امت کے شرازے بکھیرنے میں جنہیں مزہ آتا ہے، وہ جو امت کو اس کے راہ سے ہٹانے میں اپنا مشن سمجھتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے. تو دوستو، کچھ ایسے لوگ، کیونکہ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں، مگر ان سے بھی پوچھو کہ تمہارے لیے رہنمائی کا سامان حضرت حسین کے یہاں ہے یا تمہارے اس محبوب امیر یزید کے یہاں ہے. مثال اگر کچھ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کسی کو چاہیے تو وہ کس نے پیش کی؟ قربانی کہاں ہے؟ ایثار کہاں ہے؟ استقامت کہاں ہے؟ صبر کہاں ہے؟ اللہ کا خوف، رسول کی محبت کہاں ہے؟ اور مقتل کے اندر سجدوں کی مثال کہاں ہے؟ یہ حضرت حسین کے یہاں ہے. یزید کے بڑے بڑے ایوانوں میں نہیں ہے، حسین کے چھوٹے چھوٹے خیموں میں ہے.
کربلا کے میدانوں میں، ادھر ان ایوانوں میں شراب نوشیاں ہو رہی تھی، وہاں نمازیں ترک کی جا رہی تھی، وہاں فسق و فجور کی دعوت دی جا رہی تھی، وہاں شریعت کا مذاق اڑ رہا تھا، وہاں شاعر اسلامی کی توہین ہو رہی تھی، وہاں ظالمانہ احکام جاری ہو رہے تھے، اور ادھر کربلا میں لگائے ہوئے چند چھوٹے چھوٹے خیموں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ یہاں بچے اپنی شہادت گاہوں کا انتظار کر رہے تھے، اپنے مقتل میں جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، یہاں بھوک اور پیاس کی شدت صرف اس لیے برداشت کی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں آج ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ لے کر آئے تھے۔ یہاں حق پرستی کے راستے پر اس طریقے سے گامزن ہونے کی مثال نظر آتی ہے کہ وقت کی ایک سب سے بڑی طاقت بھی ان کو مجبور کر کر کے تھک گئی اور عاجز ہو گئی، مگر اہل حق نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کے لیے سر کٹانے کی وہ بازی لگائی کہ پھر دنیا قیامت تک کربلا کی یہ مثال ملاحظہ نہیں کر سکے گی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس طرح جانیں دے رہے تھے، اور نوجوان جوان سال علی اکبر کیسے اپنے شباب کی قربانی دے رہا تھا، وہاں سگے بھائی کس طرح اپنا خون بہا رہے تھے، وہاں امام علی مقام کیسے لاشیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا غور تو دیکھو، غور سے دیکھو اور چشم تصور سے ذرا اس مقام کو پانے کی کوشش کرو اور اس صحرا میں داخل ہونے کی کوشش کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ آج پہاڑوں کی ہیبت بھی حضرت حسین کی ہیبت کے سامنے کچھ نہیں ہے، آسمانوں کی بلندیاں بھی کم پڑ گئی ہیں، دنیا کی وسعتیں محدود ہیں، آج حضرت حسین اتنے وسیع جذبے سے کہ پیکار ہو کر کربلا کے میدان میں اترے ہیں، آج اتنی بڑی عظمت لے کر آئے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس کو اس کے نانا جان نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا ہو، اب اس کی عظمت کو کون چھو سکتا تھا دوستو؟ اس کی عظمت کو کون پا سکتا تھا؟ جس کو ہاتھ پکڑ کر اس کے نانا جان نے چلایا ہو اور گود میں بٹھایا ہو، اس کی استقامت سے کون ٹکرا سکتا تھا؟ کیوں نہ ہو جس کو اللہ کے رسول نے اپنا لاڈلا کہا ہو، دنیا اسے کیا اپنی طرف مائل کر سکتی تھی؟ وہ جس کے دل و دماغ میں اپنے نانا جان کی، اللہ کے رسول کی محبت بسی ہو، جس کو شبیہ مصطفیٰ بنایا گیا ہو، جس کے ظاہر کو ظاہر مصطفی بنایا گیا ہو، جس کے باطن کو باطن مصطفی بنایا گیا ہو، کہ جس کا قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پیش کرتا ہو، اور جس کے چہرے سے علی شیر خدا کی شجاعت کے آثار ٹپکتے ہوں، وہ جس کے کردار میں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی تربیت کا خون جس کی رگوں رگے کردار میں دوڑ رہا ہو، بھلا بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جب وہ کھڑا ہوگا تو ساری دنیا کی طاقتیں کیا اس کے آگے ڈھیر نہیں ہو گئی ہوں گی؟ اس کے باوجود وہ کس صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا سر پیش کر دیتا ہے، جب وقت اخیر آتا ہے تو کلمہ حق بلند کرتا ہوا اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے۔ دوستو یاد رکھنا کہ یہ بہت بڑا مقام ہے، قربانی یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قربانی آسان بات نہیں۔ غریب ہے رنگی ہے داستان حرم، سادہ ہے غریب ہے سادہ ہے رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی حسین اسماعیل ہے انتہا۔ ذرا غور تو کریں کہ یہ داستان حرم یہاں ابتدا حسین سے ہوتی ہے، انتہا اسماعیل پہ ہوتی ہے۔ یہ ہے داستان حرم کہ محرم کا مہینہ ایک عظیم قربانی سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز، اور پھر ذی الحج کا مہینہ ایک عظیم قربانی پر ختم ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، یہ ہے داستان حرم، یہ ہے مسلمانوں کا اول و مسلمانوں کا آخر، یہ ہے ہماری پیکنگ، یہ ہے ہماری ترکیب، یہ ہے وہ چیز کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی،
ہم نے صحرائے حرم میں قربانیاں دی ہیں، ہم نے صحرائے عجم میں اپنا خون پیش کیا ہے، ہمارے جوانوں نے ہند اور سندھ کو فتح کیا ہے اور خون بہایا ہے اپنا، اور سفر کیے ہیں اور مغرب کی سرحدوں پر اور ساحلوں پر اترے ہیں، افریقہ کے صحراؤں میں انہوں نے کمندیں ڈالی ہیں۔ ایک دنیا ہے عالم اسلام کے زیر نگی، جہاں ہر طرف، ہر کونے پر، ہر گوشے میں، ہر بڑی شاہراہ پر ایک عظیم قربانی دنیا کو دعوت دے رہی ہے کہ یہ سفر یوں بیٹھے بٹھائے طے نہیں ہوا، اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں وہ صبر، استقامت، جذبہ، استقلال، اللہ اس کے رسول کی محبت، دین حق پر قیام و استقرار، یہ وہ جذبات تھے۔ انسانیت کے لیے خدمت، انسانیت کی آزادی، حقیقی آزادی۔ آج بھی دنیا کمندے ڈالے ہوئے ہے، پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہود کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، امریکہ کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ مشرق پر ہے، ایک افریقہ کے صحراؤں پر اور ایک مغرب پر، تو یوں اس نے دنیا کو جن شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے اس سے سوائے غریبوں کے خون کے اور کچھ ٹپکتا نظر نہیں آتا۔ اس میں صرف ظلم ہی ظلم ہے، اس میں استحصال ہی استحصال ہے، اس میں جبر ہی جبر ہے، انا ہے، مفاد ہے۔ جب یہ پنجے انسانیت کے بدن سے باہر نکلیں گے تو انسانیت مردہ ہو چکی ہوگی۔ اے دیار یورپ، اے مکراج پیرہن نواز، اے حریف ایشیا، اے شعلہ خرمن نواز، چارہ سازی تیری دنیا بنیاد افغان کا شانہ ہے، چارہ سازی تیری بنیاد افغان کا شانہ ہے، تیرے دم سے دنیا آج ایک ماتم خانہ ہے۔ آج دنیا کو ماتم خانہ بنا دیا گیا، لیکن مسلمان جب پہنچا، مسلمان جو جذبات لے کر گیا، قربانیوں کا جو درس لے کر گیا ہے، اور جس طریقے سے راہ حق پر استقامت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، مسلمانوں نے وہاں بڑی بڑی عظیم مثالیں قائم کی ہیں، انسانیت کو آزادی دلائی ہے، ظلم کا خاتمہ کیا ہے، بڑے بڑے چراغ ہدایت کے روشن کیے گئے ہیں۔ آج دنیا کے جن صحراؤں میں مسلمان موجود ہے اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک عظیم تاریخ ہے، حسینیت کا کردار جگمگا رہا ہے، حق اور باطل کی کشمکش اور آویزش کے اندر مسلمان نے حق کا ساتھ دے کر اور علم بلند کر کے تمام طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کا منہ کالا کیا ہے اور ان کو ذلت اور خواری سے دوچار کیا ہے۔ کہیں محمد بن قاسم ہے، کہیں نور الدین زنگی ہے، کہیں محمود غزنوی ہے، کہیں شہاب الدین غوری ہے، کہیں طارق بن زیاد ہے، کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ دوستو، یہ ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے اندر، ان کی رگوں میں حسینیت کا کردار، حسینیت کا خون جوش مار رہا ہے، جنہوں نے قدم رکھ کر زمین کے کسی خطے میں وہاں کے لوگوں کو حقیقی آزادی، امن اور سکون کی دولت سے بہرور کیا ہے۔ مسلمان کا یہ شعار ہے، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، مسلمان انسانیت کے لیے عذاب نہیں بن سکتا۔ دیکھیے کہ یہاں کربلا کے اس میدان میں ظلم سہا گیا اور شہادتیں باقی ہوتی رہی۔ مسلمان صبر کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے۔ صبر کا مطلب سمجھ لیجئے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے آپ گھبرائیں اور پیچھے ہٹ جائیں اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ میں تو صبر کروں۔ ہر جگہ کا صبر الگ ہے۔ مسجدوں کا صبر یہ ہے کہ آؤ وضو بناؤ، نماز پڑھو، سردی ہو یا گرمی، اور سال پورا ہونے کے بعد مال پر صبر کرنا یہ ہے کہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالو۔ یہ صبر ہے، اس لیے کہ دل رو رہا ہے، مال کی محبت میں کھو رہا ہے، اور ہم صبر کر کے اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں۔ تو مال میں صبر یہ ہے، مسجد کا صبر یہ ہے، اور حج فرض ہو جائے تو صبر یہ ہے کہ اب 2 سفید چادریں باندھ کے ہر چیز کی پرواہ بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے میں نکلو،
اور اللہ کے گھر کا طواف کر کے اور حج کر کے آؤ۔ اور دوستو، اور جب دشمن سرحدوں پہ کھڑا ہو جائے اور گھروں میں گھسنے لگے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم بقوة، جو کچھ بن پڑے طاقت لے کر سرحد پہ کھڑے ہو جاؤ، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور اس کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا عزم کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ عزم چھوڑ دینے کا نام صبر ہے، ارادے توڑ دینے کا نام صبر ہے، ہاتھ باندھ لینے کا نام صبر ہے، خاموش ہو جانے کا نام صبر ہے، پیچھے ہٹ جانے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر کرتے کرتے پاکستان نے 60-65 سالوں میں گیدڑوں کو بھی شیر بنا کر اپنی صفوں میں گزیڑ لیا ہے۔ آج وہ گیدڑ شیر بن کے ہمیں ڈراتے ہیں، آج ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، آج ہمیں دھمکاتے ہیں، آج ہم ایک تماشا بن گئے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا۔ یہی صبر سکھایا گیا ہمیں کہ نہیں صاحب، صبر کریں اور رک جائیں اور انتظار کریں۔ سی اینڈ ویٹ ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پانی سر سے گزرنے لگا تب کہا جاتا ہے نہیں جی اب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کام کرنے والے شروع سے کیے جاتے ہیں، اسی کا نام صبر ہے، یہ استقامت ہے۔ بدر و حنین کی تاریخ بھی صبر ہی کی تاریخ ہے۔ لڑائی کے وقت مقابلہ کرنا، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، یہی صبر ہے۔ حضرت حسین کا صبر، سلام ہو صبر کو، کہ میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کا بے دست و پاک قافلہ لے کر پہنچے ہوئے ہیں اور دشمن کے ہر وار کو اپنے سینے پہ سہ رہے ہیں، ہر آندھی اور ہر طوفان کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کہیں ہراساں نہیں، مرد باید کہ ہر آسا نہ شبر، حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں، حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں، کیونکہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اور ڈوب سکتی نہیں کبھی، ڈوب سکتی نہیں کبھی موجوں کی روانی میں، جن کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں۔ وہ جو محمد کی نگہبانی میں آگے بڑھے تھے وہ کہاں ڈوب سکتے تھے؟ حضرت حسین فرماتے تھے جب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ نصیحت کرتے کہ آپ کربلا نہ جائیں، عراق نہ جائیں، عراق والے بے وفا ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ بے وفائی کریں گے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ حضرت حسین فرماتے تھے کہ لوگوں، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا ہے، میں اس حکم کو پورا ضرور کروں گا، میں اس وعدے کو ضرور نبھاؤں گا۔ چنانچہ میں اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تھا وہ معاملہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے ان کا جڑا ہوا تھا۔ دوستو، حضرت حسین کو شہادت مصطفی کا مظہر بننا تھا، اور یہ مظہریت دنیا میں سب سے عظیم فضیلت و بزرگی کا نام ہے۔ تمام صحابہ اللہ کے رسول کی صفات اور شانوں کے مظہر بنے۔ اللہ کا رسول اللہ کی صفات اور شانوں کا مظہر تھا، اور صحابہ اور اہل بیت رسول پاک کی صفات اور شانوں کے مظہر بنے ہیں۔ اس لیے امام حسین کے حصے میں جو مظہریت آئی وہ مظہریت شہادت تھی۔ حضور کی شان شہادت کی مظہریت حضرت حسین کے حصے میں تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو صورت شہادت سے محفوظ رکھا تھا کہ دشمن آپ کی جان نہیں لے سکتا تھا، دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکتا تھا، دشمن آپ کو شہید نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، کوئی آپ کی جان نہیں لے سکے گا۔ لیکن صورت شہادت کیسے ترکیب پاتی؟ اس کے لیے نبی کے نواسے اور لخت جگر کا انتخاب کیا گیا، انہیں شبیہ بنایا گیا، حسن و جمال کی تشبیہ بنایا گیا، انہیں پیکر مصطفی بنایا گیا۔ ایک کو حسن بنایا گیا، دوسرے کو حسین بنایا گیا۔ پھر شہادت کی دونوں قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری، ان دونوں قسموں کی مظہریت ان دو شہزادوں کے اندر رکھ دی گئی۔ حضرت حسن کو شہادت سری کا مظہر بنایا گیا کہ زہر خورانی ہوئی، شہادت واقع ہو گئی، اور حضرت حسین کو شہادت جہری کا مظہر بنایا گیا کہ میدان کربلا میں لایا گیا، دشمنوں کی یلغار ہوئی اور نیزے چلے، بھالے چلے، تیر چلے، تلواریں اٹھی،
حضرت حسین میدان میں آگے بڑھے، ان تمام حملوں کی زد میں آئے، لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، کتنوں کو واصل و جہنم کیا، اور اس کے بعد ہر طرف سے الغار اور حملے برداشت کرتے ہوئے اپنے جسم پر بے شمار زخم اٹھاتے ہوئے، لہو بہاتے ہوئے، اور پھر آخری وقت میں اپنے سر مبارک کو اپنے تن سے جدا کرواتے ہوئے اس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ شہادت جہری کی تمام صورتیں، تمام وہ خوفناک مراحل، وہ صبر آزما منزلیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، ان سے گزار دیا گیا، اور یوں نبی کی جو صورت شہادت تھی اس صورت شہادت کو حضرت حسین کی صورت میں پورا کیا گیا، اور حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہادت کے مقام سے گزروا کر دنیا کو بتا دیا گیا کہ نبی تو لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گئے، لیکن ان کو شہادت کا درجہ یوں حاصل ہوا کہ مقام شہادت عطا کرنے کے بعد صورت شہادت کی تکمیل کربلا کے میدان میں کروا دی گئی۔ لہذا جس کو اپنے نبی کی شہادت دیکھنی ہو تو مقام شہادت، روح شہادت، جوہر شہادت اللہ کے رسول کے اندر ان کی ذات میں ملاحظہ کرو، اور اس کی صورت اور شکل کی تکمیل دیکھنی ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو۔ اس طرح کربلا کا میدان جمال شہادت مصطفی کا مظہر بنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، جو صورت شہادت نبوی کا آئینہ بنا ہوا ہو اس کے تقدس کا کیا عالم ہوگا، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، جس نے کہ شہادت مصطفی کی جلوہ سامانیہ اپنے عمل میں دکھا دی ہوں، اپنی شہادت میں دکھا دی ہوں۔ حضرت حسین، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اپنا پھول فرماتے تھے۔ یوں سمجھو دوستو، اللہ کے رسول گلشن ہیں اور یہ شہزادے اس گلشن کے پھول ہیں، یہ اس گلشن مصطفی کے پھول تھے۔ اللہ کے رسول گلشن مصطفی کی جو خوشبو تھی ان شہزادوں کی شکل میں دنیا کو پہنچتی تھی، یہ اس نور مصطفی کا مظہر تھے، یہ مقام شہادت کا مظاہرہ تھے، مظہر تھے۔ اس طرح حضرت حسین کی قربانی عظیم قربانی قرار پاتی ہے، اسی لیے آپ کے بعد دنیا اس مرتبے کو دوبارہ نہیں پہنچ سکے گی۔ آپ کے بعد، ایک حسین کے بعد اب کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوگا، حسین ایک ہی ہے، حسین کا مقام مرتبہ منفرد ہے۔ آپ کے بعد پھر کوئی نہ ایسا امام بن سکے گا، نہ کوئی ایسا رہبر بن سکے گا، نہ ایسا رہنما۔ دنیا کے سارے امام، دنیا کے سارے مقام حضرت حسین کے کردار اور ان کے راستے پر سفر کرنے سے ہی حاصل ہوں گے۔ یہ ہے امام حسین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یزید بظاہر امیر تھا اور اقتدار کا مالک تھا، مگر اصل اقتدار تو حضرت حسین کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ حسین تھے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ دوستو، حضرت امام علی مقام کے فضائل بے شمار ہیں، میں اس طرف جاؤں گا تو پھر اس میں اور مزید ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن چونکہ فلسفہ شہادت کے حوالے سے مولانا عبدالرؤف صاحب ہمارے محترم زیدہ مجدوم نے اعلان فرمایا، تو اس لیے میں نے کچھ اس انداز سے بات کی ہے کہ شہادت کی حقیقت، شہادت حسینی کی حقیقت سامنے آ جائے، شہادت امام علی مقام کی حقیقت اور یہ مرتبہ اور مقام، یہ میں نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ لیکن ہر شہادت کا فلسفہ ہے، شہادت کے پیچھے ایک تصور، ایک آئیڈیالوجی، ایک فلسفہ ہے۔ اسلام میں شہادت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے ذرا اس کا عمومی انداز میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قانون ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی مرتبہ اور مرحلہ آگے دیتا ہے، وہ جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو دیکھیے یہاں دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت کا جب مرحلہ آتا ہے تو یہاں فنا و بقا کی ایک نہ ختم ہونے والی سیریل ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک چیز فنا سے گزرتی ہے تو دوسری چیز بقا میں آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ یہاں ہر اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے پچھلا چھوڑنا پڑتا ہے۔
خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، جب وہ ختم ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، مٹتے ہیں تو سحر سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، بیج پھٹتا ہے، اپنے وجود کو ختم کرتا ہے تو کونپل بنتی ہے، کونپل سے پودے بنتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، اسی سے پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھر وہ کونپلیں، تنے، پتے سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھل پھول دنیا کے سامنے بالکل ابھر کر آگے آ جاتے ہیں۔ یہ مرحلے ہیں کہ جہاں انسان ایک چیز کھوتا ہے دوسری چیز پاتا ہے۔ بچپن کھونے کے بعد آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جوانی کے بعد بڑھاپے اور معمری اور بزرگی کے دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ بغیر جوانیاں قربان کیے اور مٹائے بزرگ نہیں بن سکتے آپ۔ اس کے لیے آپ کو سال جوانی اس کی قربانی دینی ہوگی، یعنی عمر گزرے گی اور پھر آپ بزرگی کے اس مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں بچے آپ کا ادب کریں گے اور خاندان کے آپ سربراہ ہوں گے۔ یہاں ہر مرحلے میں قربانی ہی قربانی ہے، فنا کے بعد بقا ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی عجیب تمثیل سے واضح کیا۔ وہ فرماتے تھے دیکھو لقمہ لقمان بنتا ہے، جو ہم لقمہ کھاتے ہیں یہی لقمان بنتا ہے۔ لقمان سے مراد وہ لے رہے ہیں عقل اور دانائی، ہم کھاتے ہیں اور دانائی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ جو بظاہر منہ اور سر تک کا فاصلہ ہے لقمے اور لقمان میں، بظاہر ہم نے یہ منہ کھولا اور دانہ اندر گیا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ اوپر دماغ میں خون کی طاقت کے ذریعے سے دانائی بن گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت تھوڑا سا فاصلہ، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہی دانہ جسے ہم نے منہ میں لے کر چبایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دانہ زمین میں ڈالا گیا تھا، اس کو زمین میں ڈال کے فنا کیا، دانے نے اپنے وجود کو زمین میں فنا کیا، مٹی کا بوجھ برداشت کیا اور وہ دفن ہو گیا، خاک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جب ایک فنا کا مرحلہ مکمل ہوا تو پھر وہ کسی اور شکل میں نمودار ہوا، ایک کونپل بنا، اور دیکھو فنا ہو کر وہ دانہ مضبوط ہو گیا، زمین میں جا کے اتنا طاقتور ہوا کہ کونپل بن کے زمین پھاڑ کے باہر آ گیا۔ یعنی جب فنا ہوا تو طاقتور بن کے، پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے نکلا، پھر اس کے بعد باہر ہوا تو پھر دھوپ، گرمی، تمازت، موسم، بارش، سردی، گرمی، خزاں سب یہ برداشت کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، موسم برداشت کرتا ہوا آگے بڑھا، پھر پورا درخت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ نکلتا ہے دانہ اسی درخت سے، اسے پھر کاٹا جاتا ہے۔ اب کاٹنا یہ پھر ایک فنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دانے کو لا کر کے پھر ہم اسے چکی میں ڈال کے پیستے ہیں، اسے پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد پھر اسے گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد پھر اسے آگ پر رکھا جاتا ہے اور گرم دہکتی ہوئی آگ پر پکایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ معصوم سا دانہ جس کا ننھا سا وجود، کتنا ظلم کرو گے اس کے اوپر، زمین میں دفن کر رہے ہو، پھر اس پہ جناب تھریشر چلا رہے ہو اور بڑے بڑے آروں سے کاٹ رہے ہو، کینچیوں سے، پھر نکال کر اس کا پیسا کچومر بنا رہے ہو، پھر اس کو گوند گوند کے اس پہ خوب زور لگا رہے ہو، پھر اسے آگ میں ڈال کر اس کو روٹیاں بنا رہے ہو۔ ایک بیچارہ دانہ کتنے ستم سہ رہا ہے۔ کسی نے خوب کہا اس مرحلے پر، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا دنیا پھر بھی بھول جاتی ہے۔ سبق گندم سے لینا دنیا پھر بھی بھول جاتی ہے۔ ہر ایک بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح روٹی کو کہ اتنا ظلم ہوا اس کے اوپر، پھر وہ آگ کے اوپر سوار ہو کے خوشی سے پھول گئی کہ کسی بھوکے کے کام آ جاؤں گی، چلو کسی کا پیٹ بھر دوں گی، کسی کا نوالا بن جاؤں گی، کسی غریب کے کام آؤں گی۔ دیکھو وہ دہکتی آگ پہ بھی خوشی سے پھول رہی ہے۔ یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیسی فطرت ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس کے بعد اسی دانے کی روٹی بنا کے پھر اس کو لے کر تم منہ میں ڈالتے ہو، پھر سخت مضبوط پتھروں کی طرح جو جبڑے ہیں، دانت ہیں، اس کے اندر لے کے چباتے ہو اور اس کو وہاں کچومر کر دیتے ہو، پھر تنگ و تاریک نالیوں سے الگ کی گزارتے ہو، غذا کی نالی سے گزار کر اسے پھر معدے میں بھیجتے ہو، معدہ پھر اپنا کام کرتا ہے،
وہ ایک الگ تندور ہے، وہاں پکائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے، پھر جگر میں جاتا ہے، ہاتھوں میں جاتا ہے، پھیپڑوں میں جاتا ہے، نسوں میں جاتا ہے، رگوں میں جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کس کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، اور بالآخر اسی کا جوہر پھر خون کی شکل میں، خون کے اجزاء میں داخل ہو کر دماغ کو پہنچتا ہے، اور تب کہیں جا کے اتنے مرحلوں سے گزر کر وہ بیچارہ لقمان بن پاتا ہے۔ تو یہ ہے لقمے سے لقمان بننے کی کہ پروسیس اور قربانیاں، یہ اللہ کا نظام ہے دوستو۔ وہ اسی طریقے سے نعمتوں کو اپنی آگے بڑھاتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہم بھی دنیا کے اندر اسی طرح اس کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو جب ساری دنیا فنا و بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہر فنا کے بعد بقا ہے، تو سن لو کہ پھر اس نے اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنی معرفت دینے کے لیے، اور اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کا تاج سجانے کے لیے بڑے بڑے کربلا کے میدان سجا دیے ہیں۔ اب اس میں سے حسینیوں کو گزرنا پڑے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا۔ کربلا بپا ہوگا، بار بار یزید اور آل یزید سامنے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد حسینیت پھر یکجا ہوگی اور اہل یزید کے سامنے کھڑی ہوگی اور مقابلہ ہوتا رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اگر ایک طرف چراغ مصطفی روشن ہے تو دوسری طرف شرار بولہبی جل رہا ہے، اور اس طرح یہ آپس میں ہمیشہ ستیزہ کار رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، کرب و بلا کے ان میدانوں سے بچنا ناممکن ہے۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی نعمت اور کامیابی چاہیے اور عزت و بلندی چاہیے، تو ہمیں قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، انفرادی سطح پہ ہر جگہ طاغوتیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کب تک خیر مناؤ گے اور اس پاکستان کو کیسے بچا پاؤ گے؟ اب وہ دشمن سرحدوں پہ اندر گھس کے حملے کر رہا ہے، اور آپ کی فوجوں کو اور آپ کے اثاثوں کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے۔ کب تک بچو گے؟ اور کب تک ان یزیدیوں کا کہ دامن کو تھام کے بیٹھے رہو گے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو قوم کے بیچ میں رکھتے ہیں، مگر اپنے ہاتھ انہوں نے پیچھے اپنے ہمارے دشمنوں سے ملا رکھے ہیں، وہ جن کے چہرے ہماری طرف ہیں اور دل دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، جن کا ظاہر ہمارے بیچ میں اور باطن دشمن کے درمیان، بلکہ وہ خود بظاہر ہمارے سامنے اور ان کی سارے آل اولاد و بچے دشمنوں کے بیچ میں مزے کر رہے ہیں۔ تو ایسے یزیدیوں نے دراصل ہمارے لیے کرب و بلا کے میدان تیار کر دیے ہیں۔ اب حسین کے ماننے والے بالآخر کبھی نہ کبھی کھڑے ہوں گے اور اس ملک اور قوم کی تقدیر کے بدلنے کا سبب بنیں گے۔ بہرحال یہ ہے اسلام، اسلام قربانیوں اور جد و جہد کا مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ کربلا سے سبق حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر و استقامت کا درس لینے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔